الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی تبلیغ کی ہے 950 سال تک، اور تو آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں 950 سال نہیں، اور یہاں تو عالم یہ ہے 60 کے بعد بیچارہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی سے نکال لے، نہیں کہ اب نہ بیوی مان رہی ہے نہ بچے مان رہے ہیں، اور بہو تو یوں کہہ رہی ہے کہ بڈھا کھاں کھاں کرتا ہے، نکل جاتا تو اچھا تھا، تو یا اللہ جلدی سے اٹھا لے مجھے۔ تو 950 سال کہلاتا ہے نہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ لوگ اتنے شریر قسم کے تھے کہ بعد میں آنے والوں کو وہ نصیحت کر کے جاتے تھے کہ اس بڈھے کی بات نہیں ماننا۔ معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عمر عطا فرمائی تھی، تو وہ پہلے والا بعد والے کو نصیحت کر کے جاتا تھا کہ اس بڈھے کی بات نہیں ماننا۔ اتنے زمانے تک صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کا مشاہدہ دیکھیے کہ آدمی جس کام میں لگا ہوا ہو، جس کام کو حق جانتا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، تو اس کو اپنے کام سے کام ہے، کام میں لگا ہوا ہے، تبلیغ سے وہ ہارا نہیں بیچارہ، اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ لوگ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں، بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ہمارا جو فرض منصبی ہے ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی، ان سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں امام صاحب میرے والد صاحب نے یوں کیا، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، والد صاحب نے جو کچھ کیا سوال ان سے ہوگا، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بولو نا، نہیں تم جو کچھ کر رہے ہو والد صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور والد صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان سے سوال ہوگا، تو جو ان سے ہونا ہے اس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یار تم اپنے بارے میں پوچھو نا۔ تو اس لیے آدمی کا جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے، اس کو بولتے ہیں فرض ادا کرنا، فرض ادا کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا حق ادا کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس کا کام ہم کیوں کریں گے، آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا کہ بھائی ہم تو کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، اس پر کوئی معاوضہ ہم نہیں مانگتے ہیں، بھائی مان لو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور چند چیزیں ہیں کہ جن کو عقیدے کے طور پر ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے، اور کچھ چیزیں کرنے کی ہیں اس کو کرو۔ بہت ہلکی پھلکی چیزیں تھیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی تھا، کئی بیٹے رہے ہوں گے، اس میں سے ایک بیٹا ایسا بھی تھا کہ جس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، بیوی نے بھی نہیں مانی تھی اور بیٹے نے بھی نہیں مانی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، مان کر کے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا کہ آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، آڑ پہاڑ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، لہذا تم میری بات مان لو۔ اس نے بات نہیں مانی، چوٹی پر چڑھ گیا، اور موجیں تھی کہ چڑھتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے تک وہ پانی پہنچ چکا ہے، اور بالآخر میرے بیٹے کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پدرانہ شفقت ہو سکتی ہے وہ جاگ اٹھی اور کہا کہ یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارے اہل و عیال میں سے جو لوگ ہوں گے ان کو بچا لیا جائے گا، تو وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ بیٹا یعنی بچے جتنے بھی نالائق ہوں پھر بھی وہ بچے ہیں، نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی گو کہ نالائق تھا اللہ کی نظر میں، پھر بھی بہرحال بیٹا تھا، اور آخر وقت میں وہ محبت جاگی گئی کہ اللہ اس کو بخش دیجیے۔ قرآن میں ڈانٹ کر کے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے ہی نہیں۔
انکار کر دیا قرآن نے. انہ لیس من اہلک، عقیدہ نہیں ملتا ہے. جب عقیدہ نہیں ملتا ہے تو تیری ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. نسب کوئی چیز نہیں، ختم کر دیا قرآن نے کہ اگر عقیدہ نہیں مل رہا ہے تو نسب کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بیٹا مرتد ہو جائے تو باپ کے مال کا وارث نہیں ہوتا ہے وہ، اور اگر باپ مرتد ہو جائے تو وہ پھر وارث نہیں ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تباین دین جس کو بولتے ہیں، یعنی دین الگ الگ ہو جائے، اختلاف دین کی وجہ سے پھر وراثت نہیں ملتی ہے. تو قرآن جو اصل تعلقات کو مانگتا ہے یا مانتا ہے، وہ جب مانتا ہے جبکہ عقیدہ ایک ہو. عقیدہ الگ الگ ہے تو پھر قرآن دوسرے کے تعلق کو نہیں مانتا. انہ لیس من اہلک، اور آگے کہا انہ عمل غیر صالح، آپ کا یہ سوال کرنا اور یہ دعا کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہوا. فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ مت مانگیے. بس جب ایسی ڈانٹ پڑی، نبی کو ایسی ڈانٹ پڑی، تو فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور میں نے جو کچھ انجانے میں کیا ہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں. تو میرے بھائیو، اصل یہ ہے کہ آدمی اپنا عمل خود کیسا کرتا ہے. آبا و اجداد نے کیا تھا، پیدرم سلطان بود، آپ کے دادا صاحب یا ابا صاحب کیا تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ خود کیا عمل کر رہے ہیں، اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل فی نفسی ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارا عمل جب ٹھیک ہوگا تاکہ اللہ کے یہاں ہم خود اپنے طور پر بخشوانے کے اور کہنے کے قابل ہو سکیں، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں.